پاک کے یہاں ایک سادے سیدھے انسان تھے، سیدھے سادے انسان، کچھ میری طرح بھی ہوتے ہیں نا جن کو کوئی ہنر ہی نہیں آتا، کوئی پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، کچھ نہیں، نہ عمل نہ علم، کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ تو غوث پاک نے ان کو بٹھا رکھا تھا اپنی چوکھٹ پہ۔ کہاں پر؟ اپنی چوکھٹ پر۔ غوث پاک کی چوکھٹ کوئی معمولی نہیں ہے، ہاں اپنی چوکھٹ پر۔ اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، جو بھی آئے نا ان کو وضو کے لیے، استنجا کے لیے پانی بھر کے لوٹے میں دے دیا کرو۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے ان کو 40 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اب کبھی شیطان کبھی ولی کے قریب جانے نہیں دیتا، وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے جس دن بندہ ولی کے قریب گیا تو اس پہ میرا داؤ چلنے والا نہیں ہے۔ جیسے پولیس کی صحبت میں رہنے والے کی کبھی جیب نہیں کٹ سکتی، ایسے ولیوں کے قریب رہنے والے کی کبھی ایمان کبھی اس کو لوٹا نہیں جائے گا، شیطان ورگلاتا ہے۔ اسی لیے بہت کہا یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، چھوڑیے، محبوبوں کا ذکر ہو، مردودوں کا تذکرہ کیا ہو، شکوے کی ہو، شکایت کیا، بات اپنی کریے۔ 40 سال تک بیٹھے رہے۔ اچھا غوث پاک کی خاص بات ہے، کبھی کبھی دیتے ہیں ایسے چھپا کے نا کہ جس کی جھولی بڑھتی ہے خود کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے ملا کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس کو غوث کا دامن ملا، کمی کیا ہے؟ کمی کیا ہے؟ کہ کہنے والے نے کہا نا، سب مانگ لیا ہے تجھے مانگنے کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ اور اعلیٰ حضرت نے بہت اچھی دعا کی ہے۔ ان کا ایک کلام ہے جس میں غوث پاک کا ایک فرمان انہوں نے نقل کیا ہے اور پھر اپنی عرضی بھی پیش کی۔ غوث پاک کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں، کہا تو نے جو مانگو ملے گا، کہا تو نے جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے۔ آپ نے کہا نا کہ جو مانگو گے میں دوں گا، تو ہم تو آپ ہی سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ ہی، کتنی بڑی بات ہے، آپ ہی سے آپ کو مانگتے ہیں۔ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، کیونکہ آپ کو مانگ لیا تو پھر سبھی مل گیا نا، کیا رہ گیا باقی؟ تو دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ بے نیاز کرتے ہیں۔ 40 سال تک بیٹھے ہیں۔ ایک دن 2 ابدال آئے، 2 ابدال غوث پاک سے ملنے کے لیے۔ یہ اندر جاتے نہیں تھے، آنا جانا کم تھا، یہی بیٹھے ہوتے تھے، خدمت میں مقرر تھے۔ بیٹھ گئے تو ابدالوں سے انہوں نے ایک دن کہا کہ یارو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تمہارے چہرے بڑے نورانی، بڑے عظیم ہیں آپ لوگ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا چلو۔ انہوں نے توجہ نہیں کی۔ کبھی کبھی اہل اللہ کی توجہ کسی راز کی طرف سے قدرت خود ہٹا دیتی ہے، کیونکہ کچھ راز قدرت کو خود کھولنا ہوتا ہے، ہاں اس لیے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، چلو بھائی چلو ساتھ چلو، کیونکہ ابدال لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کو نہ نہیں کہتے، وہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، بھوکے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، کسی سے کینہ نہیں رکھتے، کسی سے بغض نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے، محروم کرنے والوں کو نوازتے ہیں۔ ان کی بڑی شان ہے ابدال لوگوں کی، ان کو کوئی مارے تو وہ دعا دیتے ہیں۔ ابدالوں کی بڑی شان ہے، پوری ان کی تفصیلات احادیث میں موجود ہے، آپ کو پڑھنا ہو تو اس طرف جا سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام یوسف نبہانی نے بھی لکھا ہے اس کو، بہت اچھے انداز میں لکھا ہے۔ امام یافعی نے بہت اچھے انداز سے اس کی تحقیق پیش کی، علامہ شامی نے بھی پیش کی اس کی تحقیق، اس طرف جائیں آپ دیکھیں، آپ کو ملے گا۔ تو یہ ابدال لوگ تو چلے بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب یہ گئے، اب ان لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہو سکی، کس طرف کہ یہ ہے کون، توجہ نہیں ہو سکی۔ انہوں نے ساتھ تو لے لیا، راستے میں تھوڑی دیر چلے، ان کا چہرہ اتر گیا۔ یہ دونوں ابدال لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا بھوک لگی ہے، بھوک۔ کہا آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ابدال لوگ ہیں، ہم لوگ ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، وہ بھی ایک روٹی، چھوٹی سی ایک روٹی، ہاں ایسے۔ کہا میں تو بہت ناز و نم میں پلا ہوا ہوں، اس لیے کہ کہاں رہتے تھے؟ خان کے قاتیہ میں رہتے تھے، اور وہاں ہر وقت لنگر چلتا رہتا تھا، ہر وقت۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے کوئی بڑی نیکی مجھے نظر نہیں آئی، بہت بڑی بڑی نیکی کھانا کھلایا جاتا تھا، وہاں تو لنگر ہوتا تھا تو کھاتے ہی رہتے تھے، اب یہاں تو بھوک کا احساس ہوا۔ وہ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ملے گا، چلنا تو چلو ادھر واپس جاؤ بغداد۔ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ 24 گھنٹے تک چلے، کہا اب تو وقت آ گیا، اب تو کھانا چاہیے۔ انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ایک ابدال نے دعا کی،
دعا کی تو 3 کٹورے سالن کے اور 3 روٹیاں آسمان سے نیچے آئی. ایک کٹورا ایک روٹی ان کو، ایک کٹورا ایک روٹی ان کو، ایک کٹورا ایک روٹی، اس تینوں نے بانٹ کے کھا لیا، مزہ آیا. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے پھر گزرے، پھر عادی ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے ذہنی طور پہ کہ بھئی یہ 24 گھنٹے سے پہلے کھانا نہیں ملنا ہے. آئندہ 24 گھنٹے گزرے تو کہا بھئی بھوک کا بہت شدید احساس ہو رہا ہے، اور پھر کل کے کھانے کی لذت والا کھانا ہو تو پھر ذرا سا اس کا تصور ہی بھوک لا دیتا ہے. تو کل کے کھانے کی لذت ہے یہ 24 گھنٹے، کبھی منگاؤ کھانا. دوسرے نے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد پھر دعا کی تو آئے 3 کٹورے 3 روٹیاں پھر بانٹ لیا. اب اگلے جب 24 گھنٹے گزرے تو کہا بھائی انتظام کرو کھانے کا. کہا آپ کو نہیں پتہ ہے، ہمارے یہاں اصول یہ ہے، ایک دن میں نے منگایا، ایک دن انہوں نے منگایا، آج باری آپ کی ہے. کرے بھائی میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا جاتا، میں بہت سمپل سا آدمی، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، میں نہیں منگا سکوں گا، میں کوئی ابدال نہیں ہوں. کہا دیکھو اصول ہمارے یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی باری پہ منگائے گا، یا منگاؤ یا بھوکے رہو. اگر اتنی حیثیت نہیں ہے منگانے کی تو بھوکے رہو، وہ حیثیت جب ملے گی تب منگانا. کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، مصلی بچھایا، دعا کی اللہ مجھے کچھ آتا تو نہیں نا، لاج رکھ لے بس، بھوکے ہیں جنگل میں کھانا دے دے. ادھر دعا کی، ادھر 6 کٹورے اترے اور 6 روٹیاں اتری. 6 کٹورے 6 روٹیاں اتری. وہ دونوں ابدال نے کہا بھئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں ہو، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ آپ نے کٹورے 2 کٹورے ایک ایک کے لیے آئے، ہمارے لیے 1 کٹورا، آپ کی دعا پہ 2 کٹورا. تو کہا کہ آپ نے یہ دعا کی، لیکن سنو ہم کیا دعا کرتے ہیں، ہم ابدال ہیں ابدال ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی حاجت پیش آتی ہے نا، ذرا توجہ کرنا، بات ختم ہوتی ہے اسی پہ. ہم ابدال لوگ ہیں، لیکن جب ہمیں حاجت پیش آتی ہے نا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے اے اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر وہ جو لوگوں کو وضو کرانے والا بابا بیٹھتا ہے لوٹے لے کر، اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ ہماری حاجت پوری کر دے، ہماری حاجت پوری کر دے. تو اللہ اس کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری کر دیتا ہے. تو اس وقت ان پہ وجد آ گیا اور کہنے لگے کپڑے پھاڑ کے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا نہیں پہچانا تم کون ہو؟ کہا واللہ وہ جو غوث پاک کی چوکھٹ پر لوٹے لے کر کے بیٹھتا ہے وہی میں ہوں. مجھے کیا ہو گیا، شیطان نے کیسا وسوسہ ڈالا کہ میں تو سوچ رہا تھا 40 سال تک دروازے پہ بٹھایا، مجھے غوث پاک نے کیا دیا، مجھے خبر ہی نہیں تھی، اتنا بلند کر دیا کہ کائنات کی ابدال میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. آپ بتاؤ سنیو، جس کی چوکھٹ پر وضو کرانے والا، لوٹے سنبھالنے والا اتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہیں. جب ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کا یہ حال ہے تو ان کی اولاد کی شان کا عالم